ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا جو لوگ ہم سے سن 2023 کے اندر بچھڑ گئے۔ بہت سے عظیم لوگ تھے جن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خدمات سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور میں خاص طور پہ آج جو بات کرنا چاہوں گا وہ آرٹ کلچر کے حوالے سے اور اداکاری، صداکاری اور گلوکاری کے حوالے سے جو ہمارے لیجنڈز تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں آج کچھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ماجد جہانگیر صاحب کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو 50-50 سے انہوں نے اپنا ایک مزاحیہ اسکٹس جو ہے وہ کرتے تھے، اور اسماعیل طارہ صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ان کا ایک سلسلہ تھا، اور ہمارے بچپن میں بہت اچھی ان کی جو ہے اس کی یادیں ہیں۔ تو وہ ماجد جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اور بڑے دکھ بھری صورتحال رہی کہ وہ ان کو علاج معالجے کے لیے پیسے بھی ان کے پاس نہیں تھے، اور وہ کس طرح بیمار رہے، اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن جو انمٹ نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں پاکستان ڈرامہ میں، اور خاص طور پہ مزاحیہ ڈراموں میں، جو ایک 50-50 شعیب منصور صاحب کی وہ زبردست ایک پریزنٹیشن تھی، اس کے اندر ماجد جہانگیر صاحب کا جو ہے وہ ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا، اسماعیل طارہ صاحب کو، ماجد جہانگیر صاحب کو۔ تو وہ ہم سے جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا کہ امجد اسلام امجد صاحب تھے، بہت بڑے شاعر تھے ہمارے، پلے رائٹ تھے، اور بے شمار انہوں نے ڈرامے لکھے۔ وارث جو ان کا ڈرامہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں ایسا ڈرامہ نہ لکھا گیا ہے نہ بنا ہے، اور جس کے اندر ایسے ایسے کردار تھے کہ جنہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا عابد علی، اور پھر تقریباً سارے ہی کردار تھے، فردوس جمال اور اس قسم کے سارے جو کردار تھے وہ پھر آگے آئے، انہوں نے اپنے اپنے کیریئر میں وہ ان کو پروان چڑھایا۔ لیکن جو وارث تھا وہ واقعی امجد اسلام امجد صاحب کا ایک زبردست ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری بھی کی، شاعری میں بھی اپنا ایک لوہا منوایا، ساتھ ساتھ بے شمار ڈرامے انہوں نے لکھے، اور تنقید بھی وہ کرتے تھے، اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھے، لٹریری کرٹک بھی تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ان کو کھو دیا ہم نے، اور 10 فروری 2023 کو ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ایک سپیس آپ کہتے ہیں، ایک خلا جو ہے نا پیدا کر دیا ان کے انتقال نے۔ تو آج ہم ان کو بھی یاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک بہت بڑا نام ہے ضیاء محی الدین صاحب کا، اور ایک بہت بڑے لیجنڈ وہ گزرے۔ 13 فروری 2023 کو ان کا انتقال ہوا، اور بچپن میں میرے والد نے ایک مووی دکھائی تھی لارنس آف عریبیا، تو اس کے اندر جو پیٹر اوٹول اور عمر شریف جو اس کے مین جو لیڈنگ رولز تھے، ان کے ساتھ ضیاء صاحب نے جو ہے وہ اپنا کردار نبھایا تھا، اور لارنس عریبیا سے میں پہلی دفعہ ان کے جو ہے وہ ان کو دیکھا۔ ان کے یعنی ہم سے پہلے ہم ان کے جو اس قسم کے ڈراماز اور وہ اسٹیج کرتے تھے، یعنی اسٹیج کے بانیوں میں سے تھے، کہ اس کے بعد پھر لوگوں نے سیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا نیلام گھر بھی آیا، اور پھر اسٹیج جو ہے وہ نے دیکھا کس طرح جو ہے وہ، لیکن وہ بانیوں میں سے تھے، اور بہت بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے لٹریچر میں، کلچر میں۔ ناپا میں ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ آخر دم تک جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ رہے، اور انہوں نے ناپا کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں کلچرل اور جو ہیریٹیج اور سب کی ہماری بات کی، انہوں نے ثقافت کو جو ہے نا پروموٹ کیا، اور خاص طور پہ اردو زبان کے لیے تو بے تحاشا بے شمار ان کی جو ہے نا وہ خدمات ہیں۔ اور شیکسپیئر ان کو بہت پسند تھا، شیکسپیئر کے ڈرامے جو ہے وہ اردو میں بھی انہوں نے
کوشش کی، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ اس کا ایسنس جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہی ہے، لیکن ان کے جو شیکسپیئر کے جو ڈرامے تھے ان کو بھی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کروایا اور اس کو وہ جو ہے وہ پلے کرتے تھے، اور اس قسم کے لڑکے لڑکیاں انہوں نے جو ہے وہ ان کو تربیت دی۔ تو رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹس میں انہوں نے گریجویٹ کیا تھا یو کے سے، اور بے شمار انہوں نے کردار جو ہے وہ نبھائے، اور تقریباً 91 سال کا ان کا جو کیریئر کا اسپین ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں آخر دم تک جو ہے وہ ضیاء محی الدین صاحب جو ہے وہ اپنا کردار نبھاتے رہے۔ تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم ایک اور نام ہے جو ہم سے بچھڑ گئے، وہ کوی خان تھے، اور کوی خان بھی ہم نے دیکھا کہ اندھیرا اجالا میں ہم نے ان کو انسپیکٹر صاحب کے رول میں دیکھا، لیکن ان کا جو سلسلہ جو سفر ہے وہ پشاور سے شروع ہوتا ہے، اور ریڈیو پاکستان پشاور سے انہوں نے یہ اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، صداکاری کی اور پھر تھیٹر کیا، اور بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا، اور کرتے کرتے وہ پھر پی ٹی وی کے ان ڈراموں میں آئے اور اپنی چھاپ جو ہے نا انہوں نے وہ چھوڑی۔ فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ریڈیو پاکستان پشاور میرے والد کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کام کیا، لیکن میرے والد صاحب کو اس طرح جو ہے وہ اس قسم کے رولز اور وہ چیزیں نہیں مل سکیں، اور وہ آگے بڑھ نہیں سکے، لیکن کوی خان صاحب جو تھے وہ بہت آگے بڑھے، اور جیسے احمد فراز صاحب تھے وہ بھی جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پشاور سے جو ہے نا وہ آگے پھر مشہور ہوئے۔ تو کوی خان صاحب کا جو یہ کیریئر ہے یہ ریڈیو پاکستان پشاور سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے اس طرح آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ ہم سے جو ہے وہ بچھڑ گئے، بڑی لازوال اداکاری انہوں نے کی ہے، تو اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے۔ پھر شکیل یوسف صاحب ہیں، یوسف کمال کے نام سے، شکیل کے نام سے جو ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ شکیل صاحب کا بھی جو ڈرامے ہم نے بچپن میں دیکھے، انکل عرفی، انکئی وغیرہ ہم دیکھتے تھے، تو زبردست کردار۔ پھر انور مقصود صاحب کا آنگن ٹیڑھا جو تھا جس میں بشریٰ انصاری کے ساتھ، اور بہت زبردست وہ ایک ڈرامہ تھا، تو سلیم ناصر صاحب بھی تھے اس کے اندر، اور بہت زبردست وہ آنگن ٹیڑھا وہ مزاحیہ ان کا ڈرامہ تھا۔ پھر افشاں، شہزوری اور یہ عروسہ، یہ اس قسم کے بہت سارے ان کے ڈرامے جو ہیں، اور فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا۔ تو شکیل صاحب کا بھی وہ بھی ان کو نہیں بھلایا جا سکے گا کہ بہت عظیم کردار، بہت خوبصورت ایکٹنگ، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ اور میرے والد بتاتے تھے کہ اکثر وہ جبیس ہوٹل میں اور آ کے بیٹھتے تھے کراچی میں، اور ان کے ساتھ اکثر وہ ان کی بات ہوتی تھی، اور شام کی چائے وہ ان کے ساتھ پیتے تھے۔ تو شکیل یوسف صاحب بھی جو ہے ان کا بھی یہ انتقال ہوا۔ پھر شعیب ہاشمی صاحب ہیں، یہ بھی لاہور کا ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، لیجنڈری رائٹر ہیں۔ 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت ہی ہائیلی انٹلیکچوئل آدمی تھے، اور جب بھی میں نے ان کی کوئی بہت کم ٹی وی پر اور ان کی میں نے بہت بات سنی ہے، لیکن جب بھی میں نے ان کو سنا، از ویری انٹلیکچوئل پرسن، اور ایک ایجوکیٹر تھے، ایک پلے رائٹر تھے، اور کمال کی ان کا جو مزاح کا جو ان کا ایک وہ تھا، جو ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، کہ کس طرح وہ مزاح کی بات کرتے تھے کہ اگلے کو ہنسی آ جاتی تھی، اور وہ خود نہیں ہنستے تھے اور دوسرا جو ہے نا ہنس جاتا تھا۔ اور تو یہ اس قسم کے آرٹسٹ، اس قسم کے لوگ شاید اب نہ پیدا ہو سکیں کہ جس قسم کے شعیب ہاشمی صاحب تھے، اور بہت ہی زبردست انہوں نے اپنی لائف گزاری، اور یونیورسٹی لائف گزاری، اور پی ٹی وی کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پہ کلچر، جو پی ٹی وی کا جو لینڈسکیپ، اس پہ بڑا گہرا اثر انہوں نے چھوڑا ہے شعیب ہاشمی صاحب نے۔ اور اکڑ بکڑ اور سچ گپ کے نام سے انہوں نے بڑے اچھے پروگرامز جو وہ کرتے تھے۔ تو شعیب ہاشمی صاحب جو ہے وہ بھی ہم سے بچھڑ گئے،
اور آخر میں ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے ہماری جو کلاسیکل میوزک میں جو سب کانٹیننٹ میں، وہ استاد حسین بخش گلو ہیں۔ وہ 5 دسمبر 2023 کو ان کا بھی انتقال ہوا، اور بہت بڑا خلا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کلاسیکل میوزک میں پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ۔ استاد گلو جو ہے وہ ان کی خدمات بھی بے شمار ہیں۔ پرائڈ آف پرفارمنس سے ان کو نوازا گیا، اور ساری زندگی جو ہے انہوں نے 75 سال کی عمر میں صرف اپنی گائیکی، اپنا جو ان کا آرٹ تھا، جو ان کی کلا تھی، اس کی پروموشن کے لیے انہوں نے صرف کیا۔ تو استاد حسین بخش گلو جو ہیں وہ بھی ہم میں نہ رہے۔ تو یہ چند آرٹسٹ ہیں جو شاعر ہیں، گلوکار ہیں، صداکار ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا کہ سن 2023 میں وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور جن کی پرفارمنسز، جن کا لکھا ہوا، جن کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تو آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ میں ان کے نام کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کے درجات بلند کرے، اور جو بھی انہوں نے اپنی پرفارمنسز دی ہیں، جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں، اس کو آگے تک پھیلا سکیں، اور جو کلچر، اور خاص طور پہ پاکستانی جو کلچر ہے، میوزک ہے، آرٹ ہے، جو ثقافت ہے، اس میں جو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے بڑھ سکیں، اور پاکستانیت جو ہے وہ اس میں ہمیں اس کی جھلک نظر آئے۔ تو میں ینگسٹرز کو یہی دعوت دوں گا کہ وہ اپنے لیے بھی کام کریں، اپنے ملک کے لیے بھی کام کریں، اور جو اپنا بیسٹ ہے وہ اس ملک کو دے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔